السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان: فرحة عند الفطر وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگان اسلام و برادران ملت اور میرے معزز سامعین کرام، رمضان کا آخری جمعہ جس کے بارے میں لوگوں کے اندر کچھ من گڑت باتیں بھی ہیں، کچھ بدعات اور رسومات بھی لوگوں نے گھڑ رکھے ہیں. اس کا نام بھی لوگوں میں ایک چلتا ہے جمعۃ الوداع کے نام سے، جس کا شریعت میں کوئی حقیقت اور اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ الوداعی جمعہ کہ رمضان کا آخری ہے تو آخری کو جمعۃ الوداع کا نام لوگوں نے دے دیا. اب اسے بعض علاقوں میں ایک مستقل خطبہ الگ سے پڑھا جاتا ہے جمعۃ الوداع کے نام سے کہ رمضان کو الوداع کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں. اب اس میں من گھڑت باتیں بیان کی جا رہی ہیں اور بناوٹی رونا دھونا خواہ مخواہ سے غم اور افسوس کا اظہار کرنا، کچھ ایسی باتیں لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں جو کہ قرآن اور حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے. ہاں، ایک قسم کا غم ضرور ہوتا ہے، ہونا چاہیے. وہ اس کا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، رمضان مکمل ہو رہا ہے، اس کا غم نہیں ہے، بلکہ اس کی تو خوشی ہونی چاہیے رمضان کے مکمل ہونے کی. اور ایسے ہی ہر جگہ
تراویح جو مکمل ہوتی ہے، تراویح میں قرآن جو مکمل ہوتا ہے، اس کا بھی غم نہیں ہے بلکہ خوشی ہونی چاہیے۔ غم اس بات کا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اس سال تو ہم نے پورا کر لیا، پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری ہے یا آئندہ بھی ملے گا کہ نہیں۔ اس کو سوچ کر ایک غم ہوتا ہے، یہ جو گیا اس پر غم کرنا یا افسوس کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹا خوش ہونے کا حکم ہمیں قرآن سے بھی حدیث سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی، قل بذالک فبفضل اللہ بذالک وبفضل اللہ فلیفرحوا، کہ یہ جو نعمت اللہ نے قرآن دی ہے اور وہ بفضل اللہ، اور جو بھی اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت تمہیں ملتی ہے، فلیفرحوا، تو اس پر کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ ایک نعمت رمضان کی ملی اور جب وہ مکمل ہونے جا رہی ہے تو مکمل ہونے پر نعمت کے تکمیلے اور تتمے پر آدمی کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ آدمی یہ سوچتا رہے کہ کاش رمضان اور ہوتا اور لمبا ہوتا، پھر بوجھ بن جاتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرتے ہیں کہ ایک مہینہ تم برداشت کر سکتے ہو تو اس لیے اللہ نے ایک مہینہ مقرر فرمایا، اس کے آگے کی ہماری طاقت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ نہیں حضرت ہمارے اندر تو ہے، تو گویا اللہ کو چیلنج دے رہا ہے کہ اللہ آپ کو معلوم نہیں تھا، نعوذ باللہ آپ نے تو صرف ایک مہینہ ٹائم دیا ہم کو، ہمیں تو 2 مہینے کی طاقت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بندہ بھی اپنی طرف سے اقرار کرے کہ ہاں اللہ نے ایک مہینہ مقرر فرمایا، ہماری طاقت اتنی ہی ہے۔ اللہ کے سامنے اپنی طاقت، اپنی قوت کا اظہار اعلان نہ کرے۔ اسی لیے جب آدمی سفر میں جاتا ہے، اگرچہ کہ پہلے کی طرح آج کل کے سفر کٹھن اور مشکل نہیں ہے، پہلے زمانے میں بڑے مشکل سفر ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جب تم اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ، کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو حالت سفر میں نماز میں قصر کرو، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھ لو، اللہ نے حکم دیا۔ اب بندہ کوئی سوچے ہمارے سفر تو بہت آسانی کے ہیں، کار کا سفر ہے، ٹرین کا سفر ہے، اے سی کا سفر ہے، کوئی مشکل نہیں، ہم پوری پڑھیں گے۔ فرمایا اللہ نے جب تمہیں چھوٹ دی ہے تو تم اس کے اندر اپنی طرف سے اس چھوٹ کو نہ لینا۔ اللہ نے گویا ایک مہمان نوازی کی کہ سفر میں ہو، چلو 4 نہیں تو پڑھ لو، تو بندے کو چاہیے کہ وہ 2 ہی پڑھے، 2 ہی پڑھے، چاہے سفر آسانی کا ہو مشکل کا ہو، سفر سفر ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو فرمان بس پورا کرنا چاہیے۔ بندے کو اپنی طرف سے قوت کا خواہ مخواہ سے مظاہرات نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ہر دن جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو چاہیے کہ شام ہوتے ہوتے آدمی پر تھکن کے آثار، بھوک اور پیاس کے آثار نظر آئیں، کیونکہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو روزہ رکھا ہوا ہے، اب میں افطار کرنے کا موقع اسے دے رہا ہوں تو میری نعمت کا محتاج بن کر دکھائے۔ اسی لیے 5-10 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائے، اللہ کی نعمتیں سامنے رکھے اور محتاج بن کر نظر آئے۔ ایسا نہیں افطار کا وقت ہوا ہے کہ ابھی تم کھاتے رہو، میں بعد میں آؤں گا، میں بعد میں کھا لوں گا۔ عورتیں کو کہتی مجھے کوئی بھوک نہیں، بعد میں کھا لیتی ہوں۔ ارے افطار کا موقع ہے، اللہ نے جب کہا انتظار کرو، پل پل گنا کرو، یہاں دعا بھی کرتے رہو، ساتھ میں ذکر بھی کرتے رہو، وقت بھی دیتے رہو۔ اس میں ایک طرح کا محتاجگی کا اظہار ہے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار جو خیر آپ نے میری طرف اتارا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔
اللہ کو محتاجگی کا اظہار کرنا بڑا پسند آتا ہے. بندہ یہ بتائے کہ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں. شام ہوتے ہوتے بندے کا چہرہ مرجھا جائے, نڈال ہو جائے, بات کرنے میں سستی آ جائے, کمزوری آ جائے, پتہ چلے کہ ہم روزہ رکھ کر تھک گئے. اگرچہ تمہارے اندر طاقت اور قوت بہت ہے, مگر اظہار کرو. اللہ نے کہا فَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, رات تک روزہ پورا کرو. تو رات جیسے جیسے شروع ہونے آئے, اللہ بہتر جانتے کہ بندوں کی طاقت اتنی ہی ہے, اس کے آگے کی طاقت بندوں کی نہیں ہے. اب بندہ یہ نہ کہ چیلنج نہ کرے اللہ کو کہ نہیں میری تو طاقت ہے, اگر پوری رات بولتے تب بھی رہ جاتا میں. نہ کرو. اللہ تعالیٰ جب فرما دے تو بندہ عاجز بن کر دکھائے کہ ہاں اتنی سی. تو اب جیسے رمضان کا مہینہ مکمل ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, کہ اس کے ایام معدودات, گنتی کے ہم نے چند دن مقرر کیے. اتنے ہی دن تمہاری طاقت کے ہیں, اتنے ہی دن تمہاری حیثیت ہے کہ روزہ رکھ سکتے ہو, فرض ہم نے کیا ہے, بس اتنا کر لو. اب اس کے بعد خوشی مناؤ کہ اللہ کا احسان ہے کہ رمضان مکمل ہو گیا. اگر اس سے زیادہ ہوتا اور اگر ہم عمل نہ کر پاتے تو گنہگار ہو جاتے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے صوم وصال, صوم دہر رکھا کرتے تھے. جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد بھی ہمیشہ نفل روزوں کا رکھنا آپ کا معمول تھا. لگاتار کبھی رکھتے چلے جاتے, کبھی چھوڑ دیتے, کبھی دن بدن رکھ رہے ہیں. صحابہ کرام بھی رکھنے لگے. آپ نے فرمایا تم ایسے نہ کرو, تم ایسے نہ کرو, تم لوگ کبھی کبھار رکھ لو, کبھی کبھار چھوڑ دیا کرو نفل روزے. اور حضور آپ تو رکھتے ہیں, تو آپ نے فرمایا فَأَيُّكُمْ مِثْلِي, میری طرح تم میں سے کون ہے, کون ہے جو میری طرح تم میں برداشت کر لیں. اللہ یطعمنی ویسقینی, میں روزہ رکھ لیتا ہوں مگر میرا اللہ روزے کی حالت میں مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. تمہیں کون کھلاتا ہے؟ مطلب روحانی غذا, اسے کہتے ہیں روحانی غذا. اللہ روحانیت ایسی دیتا ہے کہ میں لگاتار روزے رکھ لوں تب بھی مجھے وہ فرق نہیں پڑتا, مگر تمہارا وہ معاملہ نہیں جو میرا ہے. تو میرے ہاتھ کمزوری بندے کی ہے, تو جتنی رمضان کی تعداد اللہ نے مقرر فرمائی, ایک مہینہ ہے, تو جب وہ مہینہ مکمل ہونے کو آئے تو بندوں کے لیے حکم ہے قل بذالک وبفضل اللہ فلیفرحوا, اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے فضل پر تم کیا کرو, خوشی مناؤ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا للصائم فرحتان, روزہ دار بندے کے دو خوشی کے موقع آتے ہیں, فرحت عند الفطر وفرحت عند لقاء ربہ. ایک خوشی افطار کے موقع پر, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب افطار کا موقع آئے تو خوشی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ غم کر رہے کہ روزہ چلا گیا, روزہ ختم ہوا, افسوس کی بات ہے. افطار مطلب عید الفطر اسی کا نام ہے کہ روزے افطار کر رہے, اب روزے ختم مکمل ہو چکے. تو ایک ہے افطار, ایک چھوٹا افطار روزانہ کا, جو ہر دن روزہ ہمارا مکمل ہوا مغرب کے وقت میں افطار کر لیا, یہ چھوٹا چھوٹا افطار ہر دن کا افطار ہے. اب افطار ہوا پھر اگلے دن روزہ, پھر اگلے دن افطار. لیکن ایک بڑا افطار جو عید الفطر کا ہے کہ اب یہ پورے روزوں کا افطار ہو رہا ہے کہ اس دن پورا دن کھاتے پیتے گزارتے ہیں. وہ جو عید کا دن ہے, افطار کا دن, اسے کہتے ہیں عید الفطر. کیا معنی اس کا؟ افطار کی عید. پورا مہینہ جو دن میں ہم روزہ رکھا کرتے تھے, اب دن میں بھی افطار کریں گے. صبح سے ہی کھاؤ پیو مزے کرو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے افطار کی اجازت ہے, کھانے پینے کی اجازت ہے. اسی لیے کوئی بندہ اس دن روزہ کہے تو اسے گناہ ملے گا, اس دن روزہ رکھنے حرام ہوگا. کہ اللہ جب کہے افطار کا دن ہے
تو آپ بندہ کوئی کہے نہیں میں روزہ رکھوں گا مجھے روزے سے بڑا مزہ آتا تھا، کہا تمہارا مزہ الگ، اللہ کا حکم ہے کہ آج روزہ نہیں ہے، آج کھانے کا دن ہے، تو بندے خوب کھایا کریں پیا کریں۔ تو یہ قرآن اور حدیث میں کیا ملا ہمیں کہ افطار کے موقع پر اور افطار کے دن بندوں کو خوشی منانا چاہیے۔ اب لوگوں نے یہ تو بنا لیا کہ جمعۃ الوداع، رمضان کا آخری جمعہ، اور اس میں خطبہ دیا جا رہا ہے، مستقل رویا جا رہا ہے، بناوٹی ایک دھوکے باز علاقوں میں ہے، ایسا ایک بدعت ہے، یہ سب ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹا ہم نے کہا کہ خوشی ثابت ہے، تو اس خوشی کا انتظار بھی کرنا چاہیے، عید کی تیاری بھی کرنی چاہیے، اور حقیقت میں جب اللہ بندوں کو کھلانے کے لیے آئے تو بندوں کو خوش ہو کر کھانا چاہیے، عید کی خوشیاں بڑھ چڑھ کر منانی چاہیے، مگر خوشی کسے ہونا چاہیے؟ ان کو جو پورا مہینہ روزے سے رہے، جو رمضان میں بھی کھاتا رہا، جو پورا رمضان افطار ہی افطار کرتا رہا، وہ اب اسپیشل افطار کرتا ہے عید کے دن کہ چلو ہم تو پورا مہینہ ہی کھاتے رہے، آج بھی کھائیں گے، ان کے لیے تو ایک الگ سزا ہے، ان کی سزا ہے۔ افطار اللہ کے حکم سے عید ہوگی کہ آپ تم نے روزہ رکھا پورا مہینہ، اب ہم کہتے ہیں کہ آپ دن میں کھاؤ، تو یہ بندے آئیں گے عیدگاہ میں جو پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح پڑھا کرتے تھے، ایک خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، مگر رمضان میں بھی یہی لوگ کھاتے رہے، اور رمضان کے بعد بھی عیدگاہ میں پہلے کلو چاہتے کون؟ جو رمضان میں کھاتے رہے گا، روزے چھوڑ کر سب سے پہلے ان کے کپڑے تیار، ان کے جوتے تیار، ان کے خوشی کے انداز تیار، پکوان تیار، عیدگاہ میں پہلی صف میں جگہ بنا لیتے ہیں کہ بڑے روزدار تو ہم ہیں، خوشی عید میں، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ بے روزدار ہیں جو پیچھے ہیں، تاکہ ہم آگے بڑھ کر جائیں، سب سے آگے رہیں، لوگوں کو شک بھی نہ ہو کہ ہم روزہ نہیں رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ مبارکبادی السلام علیکم، مبارک رمضان مبارک، عید مبارک، سب سے زیادہ چور کی پگڑی سب سے پہلے، جو بندے روزہ رکھے وہ خاموش ہیں، جو نہیں رکھا اسے مبارک، مبارک کہاں کا مبارک، کون سا مبارک؟ تمہارے لیے مبارک نہیں ہے، اتنا شور نہ بچا، عید مبارک کے میسیجز۔ ہاں، اور ایک میسیج، رمضان کا آخری جمعہ، وہ کون سی کی حدیث کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من ذالک، کہاں کی حدیث ہے، کون سی حدیث ہے؟ من گھڑت چیزیں لوگوں میں شیئر ہو جاتی ہیں، گروپوں میں لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ رمضان کا آخری جمعہ آئے، وہ 2 رکعت کی 4 رکعت کی نفل کون سی کی پڑھیں، اس کے اندر کچھ سورہ اتنی بار پڑھیں، 700 سال کی نمازیں اگر قضا رہی تو سب معاف ہو جاتی ہیں۔ کہ محمد شریعت کس نے بنایا یہ شریعت؟ کس نے تمہیں یہ میسیج دیا؟ یہ کھلونا بنا کر رکھ دیا دین کو کہ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل جمعہ آخری رمضان کے آخری جمعہ میں پڑھ لیے، 700 سال کی نمازیں قضا رہی تو بھی سب برابر۔ اتنی میٹھی شریعت نہیں ہے، اتنا آسان بھی مت سمجھو کہ 2 رکعت پڑھ لیا ہول سیل میں پوری نمازیں ادا ہو گئی، تب تو پھر صرف رمضان کا جمعہ کافی تھا سب کے لیے، آخری جمعہ۔ دن بھر کی محنت، ہر دن کی مشقت کی کیا ضرورت؟ پھر 5 وقت اذان دینے کی کیا ضرورت تھی؟ امام صاحب کی، مؤذن صاحب کی کیا ضرورت تھی؟ رمضان کے آخری جمعے میں 2-4 رکعت نفل پڑھ لو۔ ارے ایسا بولتے تو 2-4 کا پورا دن پڑھ لیتے۔ رمضان کا ایک جمعہ کرنا ہے، 2-4 نفل کیا 4000 نفل بھی اگر پڑھنے بولتے صبح سے شام تک ایسا پھیلتے، نمازیں مار کے چلے جاتے، پورے 700 سال کی چھٹی۔ دیکھتے نا لوگ جوش میں آتے، شب برات، شب قدر۔ اب رمضان میں آئے تھے، پہلا جو روزہ تھا، پہلی تراویح تھی، پہلی فجر کی نماز تھی،
اتنا اوورٹیک کر کے آتے ہیں، وہ نئے نئے ڈرائیور جیسے ہوتے ہیں، حالت مارنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، چپکے چپکے حالت مارتے مارتے، یہ نیا ڈرائیور جو بنا ہوتا ہے، پرانے ڈرائیور خاموش چپکے جاتے رہتے ہیں، نیا والا چپکے چپکے حالت مارتا رہتا ہے، میں نیا ڈرائیور ہوں، ایئربورن ہوں. اتنا اوورٹیک کرنے کا شوق کہ یار کم سے کم نماز پڑھانے والے امام کو تو جگا دو، کوئی ہمیں بھی نہیں دیکھتا، ہمیں بھی جگہ نہیں ملتی، بڑی مشکل سے گھس کے آنا پڑتا ہے. ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہی قبضہ کر لیں گے ہمارا مسلح بھی. اگر 2 دن اس کے بعد ایسا غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو گئے، بالکل حضر. پھر وہی رفتار بے ٹکی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، وہی رفتار، وہ جوش کی عبادت کا شوق ہے لوگوں کو. جوش جو ابال آتا نا، ابال جسے جوش کہتے ہیں، ہانڈی پکتے وقت، چاول پکتے وقت جوش آتا، ابال آتی ہے. اور یہ ابال چاول جو اصلی ہے نا، وہ نیچے چھلکتا، خاموش بیٹھا رہتا. یہ ابال بہت شوق سے، بڑے جوش سے ہانڈی کے باہر کھول آتا ہے. ایسے باہر آتا، پھر اسے اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، وہ نظر بھی نہیں آتا. جو اصلی ہے وہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. یہ جوشیدہ ماحول لوگوں کا. یہ شب قدر میں آ گئے. شب قدر فکس بھی نہیں ہے، لوگوں نے فکس کر لیا. شب قدر 26ویں ہے، 27ویں ہے، پتہ نہیں مختلف اس کے نام ہے. 26واں روزہ ہے، 27ویں رات ہے، اور شب قدر نام ہے. نبی تو فرماتے ہیں شب قدر مجھے دکھائی گئی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا. اب خیر اسی میں ہے کہ رمضان کے آخری عشرہ، پورا عشرہ 10 دن اس کی تلاش میں لگو. اس کا بہترین طریقہ یہ کہ اعتکاف کر لو، یہ شب قدر مل جائے گی. اور اگر کسی کو 10 راتیں بھاری لگتی ہیں تو 5 کر لو کم سے کم. 21، 23، 25، 27، 29 یہ جو تاخ راتیں ہیں بے جوڑ، ان راتوں میں شب قدر مل جائے گی. ان 5 راتوں میں تلاش کر لو. کہا نہیں ہم تو ایک بس، ہم اتنا لمبا عبادت نہیں کر سکتے. کوئی ایسی بتاؤ شارٹ اینڈ سویٹ، 2 پڑھو پورے 700 سال کا قصہ ختم کر دیں. ایک رات میں وہ پوری رات جاگ لیں گے. ہر دن تراویح میں آتے رہو، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھتے، یہ ہفتہ نہیں ہوتا ہوا، یہ بڑا مشکل. ہاں پوری رات بولو، کوئی تو بھی ایک اپنی منمانی شریعت چاہیے لوگوں کو، منمانی چاہیے اپنے ذہن سے. تو یہ جو حدیث لوگوں میں ایک شعر ہو رہی ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ 2 رکعت 4 رکعت ایسے ایسے پڑھو ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں. یہ من گھڑت بات ہے، بنڈل باتیں ہیں. ایسی شریعت میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے لوگ ایسی چیزیں بھیجتے ہیں. تو علماء سے تحقیق کر لیا کرو. جب کوئی بات علماء سے نہ سنو تو کسی کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ دین اور شریعت کا علم رکھنے والے حضرات علماء ہیں. ان سے پوچھ لیا کرو کیا یہ حدیث ہے، قرآن میں ہے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. جب رمضان مکمل ہونے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بتائی کہ عید کو جانے سے پہلے، عیدگاہ میں جانے سے پہلے روزہ دار لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک صدقہ دے دیں. فطرہ، وہی فطرہ مطلب روزہ کھولنے کا ایک بدلہ. کہ روزہ کھول رہے مطلب روزہ ختم، اب مکمل ہو گیا رمضان. فطر کے معنی روزہ چھوڑنا. افطار اس کا بھی معنی وہی کہ روزہ چھوڑنا، روزہ کھولنا. الگ الگ نام بولتے، بولو روزہ کھولنا بولو، روزہ ختم کرنا، روزہ چھوڑنا. اب ختم ہے، اس کے بعد روزہ فرض نہیں ہے. سنت نفل کرنا چاہو کر لو، لیکن فرض اللہ کی طرف سے جو تھا نا وہ نہیں ہے. اب یہ رمضان مکمل ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن بندوں نے روزہ رکھ لیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، فطرہ دے دیں، تاکہ رمضان میں یہ جو کمی کوتاہی ہوئی اس کمی کوتاہی کو پورا کر دیا جائے گا اس فطرے کے ذریعے سے. ہر عبادت میں شریعت کا یہی انداز ہے. حج کو جاتے ہیں تو حج میں بھی آخر میں ایک قربانی دم دیتی ہے، قربانی کرتے ہیں. یہ اسی لیے تاکہ اس عمل کے ذریعے سے حج والے فریضے میں جو کمی کوتاہیاں کچھ ہو گئی ہیں تو اس صدقے سے، اس قربانی سے، اس ہمارے مال کے لگانے سے اس
حج کے اندر کی کمی کوتاہیاں اللہ پوری فرما دیں گے. نماز پڑھتے ہیں تو فرض کے بعد سنت یا اس سے پہلے سنت نفل کچھ 2-4 رکعت پڑھ لینا چاہیے. ایسا نہیں جیسے لوگ کرتے ہیں فرض پڑھ کے باقی اٹھ کے نکلے. یعنی اس فرض میں جو کمی کوتاہی، بھول چوک، خیال ادھر ادھر بھٹکا، جو کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہے نا، اس کو پورا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نفل اور سنت 2-4 نمازیں پڑھ لو تاکہ فرض میں جو کچھ کمی کوتاہی آئی ہے اس کو اللہ اس میں پورا کر لے. حدیث میں آتا ہے قیامت میں جس بندے کی نماز میں کچھ کمیاں ہو جائیں گی فرشتے اللہ سے پوچھیں گے تو اللہ کہتے ہیں جو نفل سنت نمازیں ہیں نا وہ فرضوں میں ڈال کر پورا کرو. تو ایسے ہی روزے میں روزہ رکھ کر جو بات نہیں کرنی چاہیے، جو کام نہیں کرنے چاہیے تھے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ایک فطرہ دے دے تو بندے کے اس رمضان کے روزوں کی جو کمی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے پورا کرنے کے لیے اصول ہے، ایک طریقہ ہے. جیسے دکانوں پر کچھ خریدنے جاتے ہیں اناج وغیرہ، ترکاری، سبزی، تو اصل جتنا لینے کے بعد 1-2 چیز اٹھا کر ایکسٹرا ڈال دیتے ہیں تاکہ یہ جو اس میں تولنے میں ناپنے میں اگر کچھ کمی ہو گئی ہو تو اس سے پورا ہو جائے. 1-2-4 چیزیں اٹھا کر جو ڈال دیتے ہیں نا تو یہ ایکسٹرا وہی ہے نفل کہ اس سے اس کے اندر کی جو کمی، بندے نے ترکاری سبزی وغیرہ لیا یا اناج وغیرہ لیا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر 1-2 چیز کیا ہو جائے، سڑی گلی خراب کچی پکی نکل جائیں، یا اس کے اندر اناج میں کنکر نکل جاتے ہیں، کچھ کمی ہو جاتی ہے تو ہماری اس ایکسٹرا جو ہم نے ڈالا 5-10 گرام ایکسٹرا جو دے دیتے ہیں اس سے اس کمی کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے. لیکن صدقہ فطر دینے سے رمضان کی کمی پوری ہوگی، اسے کوئی آدمی اپنی طرف سے مسئلہ نہ بنا لے کہ ہاں فطرہ دے دے تو رمضان کے روزہ نہیں رکھے تو بھی پورا ہو جاتا ہے. رمضان کی کمی کوتاہی پوری ہوگی، جو روزے نہیں رکھے، جو تراویح نہیں پڑھے وہ پورا ہوتا یہ نہیں ہے. روزے رکھ کر جو کمی کوتاہی ہوئی نا وہ پوری ہوگی. روزے رکھ کر جو باتیں نہیں کرنی تھی، جو چیزیں نہیں دیکھنی تھی، موبائل کی وجہ سے کچھ اونچ نیچ ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا ایک افسوس کے ساتھ، ایک ندامت کے ساتھ، ایک غم کے ساتھ صدقہ دے کہ اللہ جو کمی ہوگی اسے پورا کر لے. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی، ایک تو روزہ رکھنے والے بندے یعنی فطرہ ہر آدمی کو دینا چاہیے اور ہر آدمی کو روزہ بھی رکھنا چاہیے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیا روزہ نہیں رکھے تو فطرہ نہیں دینا، کیا روزہ بھی رکھنا فطرہ بھی دینا دونوں چیزیں ہیں. اب تم نے روزہ نہیں رکھا تو ہم کیا کریں؟ میرے حال مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں اب یہ روزہ نہ رکھنے والوں کی طرف سے بھی دینا چاہیے. جیسے گھروں میں معصوم بچے وغیرہ ہوتے ہیں اب وہ روزہ نہیں بھی رکھ رہے تو ان کی طرف سے بھی فطرہ دے دینا چاہیے. کیونکہ ایک تو ہمارا مسئلہ کہ جو کمی کوتاہی ہوگی وہ پوری ہو، دوسرا سامنے والوں کا مسئلہ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عید میں ہمارے برابر خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، ان کی مال کی کمی ہے، اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، گھر کے اندر کچھ کمزوری ہے، پریشانی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی ہمارے عید کی خوشی میں شامل کرنے اپنے بھائیوں کو یہ فطرہ عید سے پہلے پہنچا دینا چاہیے. ایک آدمی کی طرف سے 90 روپیہ کم سے کم فطرہ ہے. جو لوگ بڑے مالدار ہیں ان کا فطرہ بڑا ہو جاتا ہے، 500 روپے بھی دیں، 1000 روپے بھی دیں، 3000 روپے بھی دیں، الگ الگ ان کی قیمت ہے. جو لکھپتی ہیں، جو کروڑ پتی ہیں، ان کے لیے الگ الگ اپنی کیٹیگری کے حساب سے فطرہ دینا چاہیے. تو عام طور پر جو لوگ ہیں ان کے لیے فطرے کی رقم ہے 90 روپے ہر آدمی اپنی طرف سے. اور اپنے ماتحت جو کمزور چھوٹے بچے بچیاں گھر میں ہیں اگر بیوی کی طرف سے بھی دینا چاہیں اسے بتا دیں یا وہ اپنی طرف سے نکالنا چاہے. عورتوں کو صدقہ دینے کی عادت ڈلوانا چاہیے، ان سے کہیں کہ تم دو. عورتیں تمام
عبادتوں میں حصہ لیتی ہیں مگر مال کے بارے میں زیرو ہو جاتی ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ عورتیں کرتی ہوں گی مگر عورتوں میں مال کے بارے میں بڑی کمزوری ہے. ان سے کہیں کہ مال تمہارے پاس ہی زیادہ ہوتا ہے اور دینا بھی تمہیں ہی زیادہ چاہیے کہ اپنا فطرہ خود دو, اپنے پیسے میں سے نکال کر دو. پہلے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمارے پاس پیسے کہاں رہتے, اب وہ شکایت بھی ختم ہو گئی. اب تو حکومت سے آ رہے نا 2,000 جی آسانی ہو گئی. تو اب تم نے تو 2,000 روپے ہر مہینہ آ رہے نا, اس میں سے تو نکالو. اب وہ شکایت بھی گئی کہ ہمارے پاس پیسے کہاں رہتی ہے نا. اب تو اس میں سے نکال, زکات بھی دو اپنے مال کی اور فطرہ بھی دو. اگر کوئی بندہ اپنے بیوی کی طرف سے, اپنی ماں باپ کی طرف سے دینا چاہتا ہے دے سکتے ہیں مگر ان کو بھی بتا دیں کہ تمہارا فطرہ ہم نے دے دیا ہے. دینا کسے ہے؟ زکات اور فطرہ یہ دونوں واجب ہیں. اب یہ جو دیں گے مستحق لوگ, ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے, صرف مانگنے والوں کو دے دینا کافی نہیں ہے. بہت سارا ایک بڑا مجمع ایسا ہوتا ہے جو نہیں مانگتا, جو نہیں پوچھتا مگر ضرورت مند ہوتا ہے. ایسا کو دینا زیادہ حق رکھتا ہے, زیادہ ثواب رکھتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ایسے کون لوگ آئیں, کسے دیں گے. تو میں کہوں گا آپ کو لینے والے نہیں ملتے, آپ کی اپنی مسجد کے امام اور مؤذن کئی مسجدوں میں ایسے ہیں جو زکات لینے کے مستحق اب بھی ہیں. جو تنخواہ تو معلوم کرو کہ کتنی ملتی ہے, ایک مہینے میں آپ کی تنخواہ کتنی ہے. 5,000 میں خدمت کرنے والے بھی ہیں اب بھی. اس مہنگائی کے زمانے میں 5,000 روپے مہینے کی سیلری, 7,000 روپے, 8,000 روپے میں تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں. 8,000 زیادہ تنخواہ 10,000, 12,000. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس زمانے میں 10-12,000 کی کیا فیس ہے. ایک مہینے کا گزر بسر, اور گھر میں میاں بیوی 2-4 بچے, ماشاءاللہ حفاظ علماء کے یہاں تو 2 سے اوپر ہی 3-4-5 بچے ہیں اور تنخواہ 5-10 ہزار کی ہے. تو کیا یہ مستحق حضرات نہیں ہے؟ تھوڑا اپنے محلے کی مسجد کے امام اور مؤذن صاحبان سے بات چیت کرو, معلوم کرو کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے اور گھر کے افراد کتنے ہیں, ذمہ داری کس کس کی ہے. صرف گھر میں جو ہے یہی نہیں, اور بھی ہو سکتے ہیں جو حافظ صاحب, امام صاحب یہاں ہوں گے اور ان کے دوسری جگہ پر والدین, ماں باپ, بھائی بہن جو ان میں سے کوئی بیمار ہوں گے, جن کا علاج مستقل بیمار, جن کی علاج کی ذمہ داری ان پر ہوگی, بہنیں ہوں گی جن کی شادیوں کی ذمہ داری ان پر ہوگی. یہ یہاں سے آئی ہوئی تنخواہ میں سے وہاں بھیج رہے ہیں اور ان کے سامنے دیکھیے یہ حفاظ علماء آپ کو کمزور نظر نہیں آتے کیونکہ سفید پوشاک, آئرن والے کپڑے, گاڑی پر چلنے پھرنے والے ہوتے ہیں. لیکن صدقہ اور زکات دینے کے لیے گاڑی ہو تو نہ دینا ایسا کوئی مسئلہ نہیں, کار بھی ہو تب بھی دے سکتے ہیں. یا بات سمجھیں, کار بھی ہوگی ان کے پاس, گاڑی بھی ہوگی, اچھے کپڑے بھی ہوں گے, ماشاءاللہ بڑے مالدار نظر آئیں گے, مگر وہ زکات لینے والوں کی کیٹیگری میں آتے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ آتا ہے نا اس مہینے بھر کے خرچے میں, گھر کے کرائے میں, گیس بل, کرنٹ بل, دودھ کا خرچہ, بچوں کے فیس وغیرہ, ہسپتالوں کی دوا وغیرہ, ماں باپ بھائی بہنوں کے اخراجات میں ایک مہینہ ہوتے ہوتے ختم, بلکہ مقروض قرض میں چل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ائمہ, مسجدوں کے امام اور مؤذنین کا خیال کر لیا کرو. لوگوں کو وہ ٹھیلے پر بیٹھ کر مائک ڈال کر اللہ کے راستے میں دینا بڑا ثواب ہے, انہیں کو دینا بڑا حق ہے, باہر نکلو ان کو دو, ایسی چیزیں سنے تو دینے کا
کا بڑا شوق، سر پہ پلو ڈال کے آ کے دیتے. ارے اپنے محلے کے امام اور مؤذنین کا خیال کرو. یہ مت سمجھو مولانا میرے لیے بول دے رہا ہوں بول کے الحمدللہ مجھے نہ دیا کرو. اللہ نے مجھے اس جماعت سے باہر نکال دیا، اللہ کا احسان. ہاں پچھلے رمضان تک بھی اس کیٹیگری میں بھی تھا، مگر دیتا کوئی بھی نہیں تھا. لوگ سمجھتے ہوں گے مولانا کے پاس گاڑی بھی ہے، کار بھی ہے، بہت لکھپتی ہوں گے. زکات لینے کی کیٹیگری میں بھی تھا، اسی لیے میں آج تک بولتا نہیں تھا اس بارے میں. اب الحمدللہ اوپن اس پر بول سکتا ہوں میں، کیونکہ میں اگر کوئی صاحب زکات کی رقم مجھے دے تو وہ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ میں دینے والوں میں آ گیا. اللہ کا احسان. ہم نے خود اس مرتبہ اللہ کا کروڑوں احسان میں شکر ادا کرتے ہوئے آپ لوگوں کو ترغیب کے لیے بولتا ہوں، اس مرتبہ پہلی بار میری زندگی میں نے خود زکات نکالی ہے. اللہ کا احسان. تو مجھے نہ دو، میں اسی لیے کھل کر بولتا ہوں، اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کے ائمہ اور محسنین کے بارے میں پوچھو کہ تنخواہ کیا ہے آپ کی، ضرورتیں کیا ہیں، اسے اسی کتنا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کیا حالات ہیں. اور ان حضرات کو دو تو 100 200 500 نہیں، 1000 کم سے کم 5,000 دیا کرو. اتنا تو ہم یہ کہتے دیکھو جب تم یہ رقم زکات کی نکالو گے نا تو 100 500 لوگوں میں بانٹنے سے اچھا ہے ایک بندے کو ایک پشت ایسی پہنچاؤ کہ یہ 5,000 10,000 8-10 آدمی اس کو دے. ایسا دے 1 سال 2 سال 3 سال اس کو دیتے جائیں، اگلی مرتبہ یہ بندہ زکات دینے والوں میں آ جائے. کھڑا کرو اپنے بھائیوں کو، اور خاص کر ایسے لوگوں کو کھڑا کرو جو بزنس کر رہے ہیں، جو کاروبار کر رہے ہیں، اپنے پیروں پہ کھڑنا چاہتے ہیں مگر ان کا بزنس ترقی نہیں کر رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں. تو ان کو 10 10 20 40 ہزار 50 ہزار رمضان میں ایک بار دے دو، اگلی بار انشاءاللہ یہ بندہ اپنی زکات دوسرے کو دے گا. یہ سسٹم ہے ہمارا. مگر ہم کرتے بعض لوگ پوچھتے ہیں تو 90 روپے 10 روپے دیے جاتے ہیں. ہماری سوچ کیا ہے؟ 90 روپے فطرہ 10 ادنا کو دیے جاتے ہیں، 9 روپے ایک آدمی کو 1 روپے دو گا. چاکلیٹ نہیں کھا لیں گے، سب کو 1 روپیہ بانٹتے ہوئے، کافی کھا لیں گے، اپنے بچوں کو چاکلیٹ کھلا دیں گے، ختم. دو تو ایسا دو نظام جو اللہ نے بنایا کہ اپنے بھائیوں کو محتاج نہ چھوڑو. ان سب کو اس جماعت میں شامل کرو کہ آتے جاتے بنتے الحمدللہ آج اس مرتبہ اس مجمع میں 10-15 آدمی زکات دینے والے تھے، اگلی مرتبہ 20 لوگ ہو جائیں، اگلی مرتبہ 25 ہو جائیں، 50 ہو جائیں، تو ہمارے یہاں کی غربت کا خاتمہ ہو. وہ مستقل مانگنے والے بھکاریوں کو دے دیں گے، بھکاریوں کی جماعت بڑھا رہے ہو، نہ مانگنے والوں کو پیروں پہ کھڑا کرنے کا ہمارا جذبہ ختم ہو گیا. للسائل والمحروم، جو نہیں مانگتے، لا يسألون الناس الحافا، جو شرم کی وجہ سے حیا کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں پیش نہیں کرتے، اپنی ضرورتیں پیش نہیں کرتے، بس اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں. اللہ کسی کے ذریعے مدد فرما دے، اللہ حاجت پوری فرما دے. وہ اللہ سے بول رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے نہیں مانگتے. اب بندوں کو چاہیے کہ ایسوں کو تلاش کرو. ہمارے بچپن میں ہمارے ایک تایا مرحوم تھے، وہ یہی سمجھاتے تھے ہمیں بچپن میں، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. کہتے تھے زکات کی رقم غریب لوگوں کو دینا، غریبوں کو تلاش کر کے دینا. تو ہمیں تلاش سمجھ میں نہیں آتا تھا تو ہم بچے مذاق میں بولتے تھے غریبوں کو دینا، غریبوں کو تراش کے دینا. تلاش کر کے دو، تلاش ڈھونڈو. اب ڈھونڈنے کی فرصت دیری سوچ بڑا کر ڈھونڈ لے پر بیٹھا. احسان کر رہے ہو، تمہارے اوپر احسان ہے کہ مستحق بندے تک اپنی رقم پہنچے، صحیح ہاتھ میں پہنچے، تاکہ وہ بندہ تمہیں دعائیں دینے لگے کہ ہاں میری مشکل گھڑی تھی، فلاں بھائی نے میری مدد کی تھی، فلاں رمضان میں ایسا حال تھا. وہ بندہ اپنی پوری زندگی تمہیں یاد رکھے گا. اور یہ فقیر جس کو تم دیتے ہو وہ تمہاری دعائیں بھی نہیں دیتے ہو، بلکہ وہ جو مائک میں دعائیں دے رہے ہوتے نا وہ
دعا کہ دیے تو تم یہ دعا. جیسے ہم دیوبند جب گئے تھے تو وہاں پر بھی فقیر موقع کے حساب سے لوگ جو ہے دعائیں بنا لیتے ہیں. وہاں بچوں میں بھی وہ مانگنے والے آتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے اللہ آپ کو کامیاب فرمائے, اچھے نمبروں سے کامیاب کرے, داخلہ دلوا دے. تو یہ دعا سب کے لیے نہیں ہے. بعض لوگ آمین آمین بولنے کو جاتے ہیں, تمنا نہیں ہے. وہاں پیچھے ایک شرط ہے, اگر مندے دیا تو ایسا ہوتے ہیں. بات سمجھ لیں, مندے دیا تو یہ دعا, نہیں دیا تو تیرے لیے دعا نہیں ہے. اور وہ دعا بھی کون سی دعا, کوئی مستقل مانگی جانے والی دعائیں نہیں, وہ صرف جملے ہیں. دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے, دل سے نکلتی ہے. تو میرے حال میرے دوست اور بزرگوں, آپ کو چاہیے کہ اپنی زکات اور فطرے کی رقم ایک بڑی رقم لیں اور ایک گھر کو پہنچا دیں, ایک فرد کو پہنچا دیں, جس سے آپ خود اندازہ لگاؤ اگر گھر میں کپڑے نہیں بنے ہیں تو ہماری رقم سے کسی ایک کے کپڑے تو آ جائیں. اور کپڑے 1,500-2 ہزار روپے سے اندر نہیں ہیں. آپ کا یہ غریب آدمی ایسا کیا پہنے, وہ غریب اپنے آپ کی محتاجی دکھاتا نہیں ہے نا, وہ ہمارے برابر آنا چاہیے. تو کم از کم اس کے گھر میں بھی پکوان ایسا پکے جیسے ہمارے یہاں پک رہا ہے. تو ایسی رقم پہنچائی جائے کہ جس کو بھی تو اپنی زکات کی رقم جب نکالو گے 20,000 40,000 50,000 رقم نکلتی ہے, تو ایسے بندوں کو سلیکٹ کر کے کم سے کم 5,000 روپے دے دیا کرو. 5. اگر اچھا اور موقع کوئی بھائی ایسا ہے جو بہت جلد ترقی کر سکتا ہے, ایسے لوگوں کو تو تلاش یہی تو کرنا ہے, ڈھونڈنا انہی کو تو ہے کہ ہمارے بزنس فیلڈ میں. اب یہاں تو حسد ہے, جلن ہے کہ اسے بھی کو دینا. غیروں میں یہ چیزیں آ گئی تو کبھی ہماری ہوا کرتی تھی کہ اپنی برادری میں, اپنے لوگوں میں ایک جیسا برادری کاروبار کرنے والے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو یہی لوگ اس کو سپورٹ کر کے کھڑا کرتے ہیں کہ ہمارے بغیر کھڑا ہو جاؤ. اپنے فیلڈ میں, اپنے دوست احباب میں, اپنے ملنے جلنے والوں میں اگر کوئی بھائی تھوڑا کمزور ہو رہا ہے تو اس کو اٹھاؤ, اس کو دو. اگر وہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے, اگر وہ حرام میں پڑا ہوا ہے, تشکیل کرو, سمجھاؤ کہ آئندہ اس میں نہیں جانا, اس بار ہم لوگ آپ کی ہیلپ کر دیں گے, مدد کر دیں گے, اگلی بار نہیں جانا, وہ مجبوری میں گیا ہوا ہے. اس طریقے سے اگر سپورٹ کرو گے, اگر آپ اس کا ساتھ دو گے, بہت جلد وہ آپ کے ساتھ مل کر اگلی مرتبہ زکات دینے میں آپ کا ساتھی بنے گا. ہمارے یہاں تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ جب تک آدمی لیٹ نہیں جاتا اسے کوئی سپورٹ نہیں کرتا. تمہیں کندھا دینا ہے, اگر تمہیں ساتھ ملنا ہے تو آپ کی سانس بند ہو جانا ہے, مر جانا, تب دیکھو آپ کو اٹھانے کے لیے کتنے لوگ نہیں. شہر سے دوڑ کے آئیں گے کہ وہی فلاں سر مرنے کرتے, چلو کندھا دیں گے. جنازے کو کندھا دینا لوگوں نے ثواب سمجھ لیا, زندے کو کندھا دینا ثواب نہیں ہے. کیا اس بندے کو سپورٹ کرنا, اس کو کھڑا کرنا ثواب نہیں تھا؟ جیسے وہ کچھ حادثہ ہوا تھا, بچے وغیرہ پھانسی ڈال کے مرے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دل میں جذبہ آیا, ہم نہ پوچھتے تو دے داتے, ہم نہ پوچھتے تو دے داتے. کہاں گئے وہ لوگ؟ کوئی ہے ایسا جو اب دوبارہ کسی کو دے؟ کہتے نہیں, وہ بھی مرے تو دیں گے, پھر دوبارہ کوئی مرے تو دیں گے. پھر وہ جذبہ پوچھتے تو دے داتے تھے. مرنے کا انتظار کرتے ہو لوگوں کا, خودکشیاں کرنے کا انتظار کرتے ہو. اپنے سے محلے میں, اپنے دوست احباب میں انہی کی تو تحقیق کرنا ہے کہ جب ملو ایک دوسرے سے تو نام, ماں باپ کا نام, ایڈریس, پتہ, یہ سب چیزیں معلوم کر لینا, یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. اور اس کا کاروبار کیا, بزنس کیا, اور وہ کیسے چل رہا ہے, یہ تو ملتے نا تب پوچھنا خیریت ہے. یہی تو ہے خیریت, پوچھنے کا طریقہ کہ سلام کلام کے بعد خیر خیریت اور کاروبار, بزنس اور گھر کے اخراجات کے بارے میں معلومات کر لے. رسمی طور پر چپکے اچھی خیریت وہ نہیں جو میں بار بار کہتا ہوں, تحقیقی طور پر تھوڑی دیر بیٹھے, وہ
تو ایک دوسرے کے حالات شیئر کریں. اگر آپ کو لگے ہاں ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے تو دعائیں، اور اگر برا چل رہا ہے، اگر خود کی طاقت ہے زکات نکلے گی آپ کی تو اس کو دے، یا اپنے دوست احباب میں کوئی پوچھے کہ بھی کس کو دینا سمجھ میں نہیں آتا تو آپ راستہ بتا دیں، فلاں ایک آدمی ہے بڑا پریشان ہے اسے آپ دے دو، یا تو خود دو یا دو دینے والوں کا پتہ بتا دو، صحیح رہبری کر دو. افسوس ہوتا ہے ہماری قوم سے دوسروں کو یہ راستہ ملنا چاہیے مگر ہم دوسروں کی مثال اپنی قوم کو دینا پڑتا ہے. دیکھو فلاں جیت کے اندر ایسا ہے، فلاں قوم کے اندر ایسا ہے، فلاں مارواڑی لوگ یوں کرتے ہیں. یہ ہماری عادت تھی میرے دوستو، ہمارا مزاج تھا. ہمارے لوگ ایک دوسرے کو یوں کیا کرتے تھے. آج بھی زکات کروڑوں کی نکلتی ہے، نکالنے والے بندے الحمدللہ کروڑوں کی زکات نکالتے ہیں، مگر دینے کا طریقہ غلط ہے. دینے کا طریقہ غلط. وہی جو مسئلہ پوچھتے نا 90 روپے فطرہ 10 آدمی کو دے سکتی تھا، یہ سوچ ہماری بنتی ہے. ہم یہ کہتے 10 آدمی کا فطرہ ملاؤ، ایک آدمی کو دو. ایک گھر کے 5-10 افراد ہیں، ان سب کا فطرہ اکٹھا کرو، ایک مشت کسی بندے کو دو، اس کا ایک وقت کا مسئلہ تو حل ہو. 5-10 روپے میں کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو میرے ہاتھ بہت سارے ایسے ہمارے کاروباری لوگ ہیں، تجارت کرنے والے لوگ ہیں جو ایک زمانے میں ماشاءاللہ بہت اچھا صدقہ خیرات دینے والے تھے، مگر حالات ایسے آئے کہ ان کی حالت خود لینے کی بن گئی. تو ہم دے سکتے ان کو، لیکن وہ لوگ مانگیں گے نہیں، یاد رکھنا مانگیں گے نہیں، آپ کو خود تلاش کر کے دینا پڑے گا. تو اس لیے ہاں ایک اور چیز جو میرے ذہن میں کئی مرتبہ آئی تھی، دیکھو مجھ جیسے بھی کوئی حافظ ہوتے ہیں، جو بچے مدرسہ پڑھنے والے ہوتے نا، اکثر تراویح پڑھانے آتے ہیں، ان بچوں کو خاص کر زیادہ دو. میں بھی مدرسہ پڑھتے پڑھتے مدرسے سے جب آتے چھٹی میں تراویح پڑھانے جاتا تھا، تو وہ جو تراویح میں مجھے رقم ملتی تھی نا، خدا کی قسم اللہ ان کو جزائے خیر دے، وہ رقم لے جا کے اپنے گھر میں رکھتا. مہینہ 500 روپے اس میں سے مجھے منی آرڈر آتا تھا. پورا سال پڑھائی کا خرچہ میرا نکلتا تھا. ایک مہینے کو 500 روپے دیوبند میں ہم ہوتے تھے، گھر سے بھیجا جاتا تھا، منی آرڈر آتا تھا ہمارا. پوری لسٹ لکھ کے رکھا ہوں میرے پاس منی آرڈر کے پرچے. مجھے معلوم تھا کہ ایسے حالات آئیں گے. میں نے ڈیٹ کے ساتھ تاریخ ڈال کے دن ڈال کے وقت ڈال کر وہ پرچیاں میرے پاس الحمدللہ اتنی پرچیاں 4-5 سال جو دیوبند میں میں نے پڑھا. یہاں سے جو پیسہ مہینہ کون بھیجے، کتنی رقم بھیجے، کیوں بھیجے، سب چیزیں نوٹ کر کے رکھا ہوں. آج بھی کبھی کبھار دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. ان بچوں کو دیا کرو جو مدرسے میں پڑھنے والے طلبا ہیں، جو آگے پڑھنا چاہتے ہیں مگر گھریلو حالات اچھے نہیں ہوتے، درمیان میں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے، چھوڑ دیتے ہیں بچے کو. اگر آپ ان کو اب وہاں مسئلے پوچھتے فتویٰ، حضرت یہ تراویح پڑھائی سب کو دیے جاتی، آرکیسٹرا میں آتی نا ان کو دیے جا، قوالیاں گانے آتے نا ان کو دیے جا، تراویح پڑھانے آتے نا تقویٰ عمر کو پڑھتا. حرام ہو جاتا کی، حرام ہو جاتا کی. انہوں نے کولے کو مدرسہ پڑھنے کو آتی نا، پھر وہاں کوئی نہیں پوچھتا. آرکیسٹرا رکھے ہیں، قوالی گا رہے ہیں، وہ کیوں پڑھا؟ آپ کا مال حلال حرام تمیز وہاں نہیں آتی. اللہ کا قرآن سنانے والے بندے اتنی مشکلوں سے، اتنا پریشر ان کے اوپر ہوتا ہے، ٹینشن ہوتا ہے. قرآن تم کیا سمجھو؟ اللہ نے جتنا آسان بنایا اتنا ہی مشکل بھی ہے. اتنا آسان کلام نہیں. ایک حافظ قرآن جو مصلی پہ کھڑا ہوگا وہ ایک وقت میں اتنے ٹینشن لے کے چل رہا ہوتا ہے، تم کیا سمجھو گے؟ مصلیوں کا ٹینشن، وقت کا ٹینشن، گلے کا ٹینشن، قرآن کی آیتوں کا ٹینشن، رکعتوں کا ٹینشن،
پیچھے کھڑے ہوئے مقتدیوں میں سے کوئی لقمہ نہ دے دے اس کا ٹینشن، اگلے دن کا تراویح کا پورا مہینہ پڑھانا ہے، گلے کی آواز زیادہ ہو گئی تو پریشانی، کم ہو گئی تو پریشانی، لب و لہجہ انداز، تجوید، غنہ، اخفا، اور اس کے علاوہ مچھروں کی پریشانی، گرمی کی پریشانی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری قوم کے بچوں کی آوازوں کی پریشانی، ڈسٹربنس، اتنی ساری چیزیں میں کیا بتاؤں۔ بعض ہم تو پہلے جو ہے نا افطار کرتے ہی نہیں تھے، اب الحمدللہ جب سے قرآن پکا ہو گیا ہے بڑے مزے سکھا کے آ جاتے ہیں، وہ بھی تھوڑا بہت، زیادہ نہیں۔ پیٹ بھر گیا تو پڑھنے میں تکلیف، خالی رہا تو بھی پڑھنے میں تکلیف۔ جیسے کوئی کہتے ساتھی افطار سے پہلے چلا نہیں جاتا، افطار کے بعد ہرا نہیں جاتا۔ جی افطار سے پہلے مسجد سے گھر کو گن کے بولے تو بھی نہیں ہوتا، چلا نہیں جاتا، افطار کرنے کے بعد ذرا ہٹو جی بولے تو ہلنے بھی نہیں ہوتا۔ یہ قصہ، زیادہ کھا لیے تو بھی پریشانی، نہیں کھائے تو بھی پریشانی۔ لیکن قرآن سنانے کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا، اس میں ہم تو کئی سال تک مغرب کے بعد کھاتے نہیں تھے، بس تراویح ہو گئی ایک بوجھ سا اتر گیا، اب تھوڑا مزے سے 4-5 لوگ میں کھا لیتے تھے۔ پڑھانے والے بچوں سے پوچھو کیا مصیبتیں، کیا تکلیفیں ہو، اتنی تکلیفوں سے قرآن اللہ کا تمہیں سناتے ہیں، بڑے بہترین انداز میں بچے سنا رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی طرف سے 2-4 ہزار ہدیہ دینے میں تمہیں مصیبت آتی ہے، اور ان میں پتہ نہیں کیسے کیسے گھر کے بچے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اگر ان کو ہاتھ بھر کر 20-25 ہزار 40-50 ہزار دے دیا جائے، ان بچوں کی دلوں سے جو دعائیں نکلے گی نا، تمہاری نسلوں کی نجات ہو جائے گی۔ میں اس جماعت میں تھا، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے مجھے کتنا دیا جاتا تھا، کبھی 3000 دیا گیا، کبھی 5000، 7000 میری ہسٹری میں یہ بھی رکھا، 7000 روپے دیے تھے مجھے، جو بہت زیادہ تھی بچپن میں پڑھاتے وقت میں تراویح کی۔ اور الحمدللہ ایک بات یاد رکھو، میں نے اس مرتبہ ہماری کمیٹی والوں سے کہہ دیا رمضان کا مجھے 1 روپیہ بھی نہیں دینا۔ میں نے کہا الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ کمیٹی والوں کے سامنے بتا رہا ہوں، مجھے نہیں دینا، میں نہیں لوں گا آج کے بعد الحمدللہ، کیونکہ بعض متقی اس میں ایسے بھی ہیں جو پیسے لینے والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے چلو آج کے بعد سے ہم رمضان کی نہیں لیں گے۔ میں نے کہا کمیٹی والوں نے درخواست کی کہ نہیں، ہم نے جو بنا لیا اصول اتنا تو ہم دے دیں گے، 10,000 روپے، وہ بھی اپنی طرف سے ایک ہدیہ کمیٹی ہم دے دیں گے کہ انہوں نے درخواست کی تب میں نے لیا ہے، ورنہ تو رمضان شروع ہونے سے پہلے میں نے کہا تھا میری مہینے کی تنخواہ ہے، 1 مہینہ امامت جو ہر مہینہ دیتے وہ تنخواہ، اور رمضان میں بونس نام کی ایکسٹرا دیتے ہیں ہر سال، وہ ایک بونس تنخواہ، ڈبل تنخواہ ہوتی ہے رمضان، اس لیے بس اس کے علاوہ جو رمضان تراویح کے لیے، تفسیر کے لیے، گفٹ کے نام سے جو بھی دیتے ہیں مجھے نہیں چاہیے۔ الحمدللہ اب اللہ نے میری حالت اس سے آگے نکال دی ہے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے بہت سے علماء ہیں میرے دوستوں، اب بھی ہیں جو 8-10 ہزار میں خدمت کر رہے ہیں، ان لوگوں کو دیا کرو، ہدیے دیا کرو، ان کو زکات فطرہ بن کے نہ دو، ان کی انسلٹ ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، ان کو رمضان کا گفٹ دو، ہدیہ دو، اس کے اندر ڈالو، جا کے لفافہ دے دو یا مسافہ کرو، ہاتھ میں رکھ کے آ جاؤ۔ لیکن یہاں تقوی کے سوالات بہت ہوتے ہیں۔ میرے حال آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہے کہ اپنے دین کی خدمت کرنے والے علماء، ائمہ، مؤذنین، تاکہ یہ دل لگا کر اس لائن میں رہیں۔ ایسا نہ ہو جو ہم میسیجز دیکھتے ہیں کہ میں نے 20 سال امامت کی، مجبور ہو کے کاروبار میں آ گیا، بزنس، ان کی بھی بدنصیبی ہے لیکن قوم کی بھی بدنصیبی ہے۔ اچھے اچھے امام ہوتے ہیں، لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس میں جمنے والے آج کل کے حالات میں دیکھو، ہم تو الحمدللہ جمیں گے، علماء مدرسے میں پڑھے ہیں، اساتذہ سمجھائے ہیں کہ قربانی دینا ہے، فلاں 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 نبی کے صحابہ کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، مگر گھر میں جو بیوی آتی نا، انہیں مدرسے کے لیے رہتی۔
عام گھروں کی بچی، اب وہ آتی ہے نا، اس کا تو ایک ہی تقاضا کپڑے ہونا، راشن ہونا، پورا. اب بچے ہیں، بچوں کے تقاضے، ان کو کون سمجھائے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ ہماری طلباء اسی سے پریشان ہو کر بعض علماء راستہ اور بینک بدل لیتے ہیں. چلو یار ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، اچھا کما لیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پہلے ہمیں 10-15 ہزار تنخواہ ملتی تھی، اب 1.5 لاکھ ایک مہینے کو کما رہے ہیں. علماء بولتے ہیں 1.5 لاکھ کماتے ہیں. لیکن ہم نہ کمانا مقصد نہیں، خدمت مقصد ہے. خدمت، تو خدمت میں لگے ہوئے لوگوں کو لگا کے رکھو، ان کو سپورٹ دو. سپورٹ علماء، ائمہ، حفاظ، خدمت کرنے والے مؤذنین، اتنا دو انہیں کہ خوشی ہو کہ انشاءاللہ مرتے دم تک ہم مسجدوں میں، مدرسے میں رہیں. اور جو بچے مدرسوں میں پڑھنے والے آ رہے ہیں، معصوم کلیاں یہ بچے آگے چل کر حفاظ، علماء، مفتیان کرام، قرائے کرام بننے والے، ان بچوں کی بھی دل کھول کر ہمت افزائی کرو، دل کھول کر دیا کرو، تاکہ اور آگے چل کر جید الاستعداد علماء حفاظ بن کر آئیں. اور کوئی تمہیں نہ ملے تو مدرسوں کو بھی دیا کرو، مدرسوں کو. کیونکہ دیکھیں بعض ہیں غلط سلط مدرسے، غلط کرنے والے، فراڈ مدرسے، مگر تلاش کرو، حقیقت جانو اور اچھے لوگوں پر دیا کرو. کیونکہ آج جتنی مسجدوں کے مصلوں پر حفاظ کھڑے ہیں اور تراویح سنا رہے نا، یہ تمام حافظ مدرسوں کی برکت ہے. مدرسوں نے دیا ہے ایسے ہیرو کو، یہ مدرسوں کی دین ہے جو ہم جیسے اور جگہ جگہ ماشاءاللہ بہترین حفاظ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ تمام آتے کہاں سے ہیں؟ یہ مدرسے اس کی فیکٹریاں ہیں. کہ ان مدرسوں کا سپورٹ کرو، ان کو دل کھول کر تعاون کیا کرو. بہرحال زکوٰۃ ہو یا فطرہ ہو، اپنی رقم مستحق لوگوں کو، میں نے 3-4 خاص کر بتا دیا. مسجدوں کی خدمت کرنے والے، اپنے دوست احباب کاروبار کرنے والے، جو ہو سکتا اگلی مرتبہ وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، ایسے لوگوں کو کھڑا کرو اور مدرسوں کو دیا کرو. اور زکوٰۃ اور صدقے کی رقم مسجدوں کو نہیں دینا، یاد رکھو. مسجدوں کو دینے سے زکوٰۃ کی طرح ادا نہیں ہوتا، یہ لوگوں کو ہی دینا چاہیے. ہاں مسجدوں میں جو دیں گے، اگر الگ سے اپنی جو رقم بچی ہوئی ہے، نفلی صدقات ہے، مرحومین کی طرف سے ہے، یا اپنا جو بھی پیسہ بچا ہو اس میں سے مسجدوں کو دیا کریں. ہماری اس مسجد کے بھی بہت سارے تقاضے اور ضروریات، جیسے ہماری تنخواہیں ہیں وہ کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ آپ کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک مرتبہ جب ہم نے بہت بولا تھا، لوگوں کے دل کو بات لگی اور بہت صدقہ ہونے لگا. ہر بار اتنا نہیں بول سکتے بھائی، ہر بار ویسا ہونا نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے مسجد کے لیے جہاں آپ آتے ہو، ماشاءاللہ یہاں اے سی فیان جتنا ہے میرا انتظام کیا جا رہا ہے. پانی آپ کو مل جاتا ہے، استنجا خانے پاک صاف آپ کو ملتے ہیں، ماحول پاک صاف ملتا ہے. تو یہاں جو آپ کی جو قالین بچھا ہوا، حسیریں ڈلواتے ہیں، یہ تمام جو انتظامات یہاں کے ہوتے ہیں، یہاں وقت پر اذان دینے والے، نماز پڑھانے والے، مدرسہ پڑھانے والے جو ملتے ہیں، تو یہ آپ کے تعاون سے پورا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ جہاں بھی جائیں، اپنے محلے کی، خاص کر جس مسجد سے آپ کا تعلق ہے، اس مسجد کو دل کھول کر دیں. اور رمضان کا ویسے بھی آخری جمعہ ہے، زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اور ایک ہمارے ذمہ دار حضرات درخواست کر رہے تھے کہ رمضان کا ایک مخصوص چندہ ہوتا ہے، میں نام نہیں پڑھ رہا ہوں، سب پریشان نہ ہو، کس کے نام ہوتی تھی، نام نہیں ہے یہ. جو حضرات دینے والے ہیں وہ اپنا اپنا چندہ یاد سے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پہنچا کر جائیں. ایک ضروری کام ہے مسجد کا، یہ ہے باہر کا جو حصہ ہے نا، پارکنگ کا، جہاں لوگ گاڑیاں اپنی کھڑا کرتے ہیں، وہاں پر جو پلاسٹک کیا گیا، سیمنٹ ڈالا گیا، وہاں بار بار وہ اسٹانڈ وغیرہ ڈالنے کی وجہ سے وہ نکل جاتا ہے، ہر بار اسے نیا کراؤ. تو ایک سوچا ہے کہ وہاں پر وہ جو پتھر کی طرح جو اینٹیں آتی ہیں، جو فٹ پاتھ پہ ڈالا جاتا ہے، پرماننٹ ہوتا ہے، ماشاءاللہ ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ نکلتے نہیں ہیں، تو اس کو ڈلوا دیا جائے. تو اس لیے اس کا ایک خرچ بتایا گیا کہ 350 اڑی ہے پورا اس جگہ پر پارکنگ کا ایریا. تو وہاں سیمنٹ نکال کر وہ پتھر کے وہ جو چپس آتے ہیں اس کو ڈالا جائے گا. تو 1 اسکوائر فٹ کے لیے
فٹنگ کے خرچے کے ساتھ 60 روپیے 60 روپیز ایک اینٹ کا ہے، تو 350 اڑی تقریباً 21,000، 20 پر 1,000 کا خرچ کا مسئلہ ہے۔ آپ کی اپنی مسجد ہے، ہماری گاڑیاں کھڑتی ہیں، ہماری آنے والی نمازیوں کی ایک سہولت ہو جائے گی۔ آپ حضرات سے ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ کوئی 1 یا 2-3 افراد مل کر اس خرچ کو پورا کرا دیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھو وہاں سجدہ کرتے تو تالے جا کر وہاں گاڑیاں نہ کھڑتی سو، ہاں ہے تو بولو، ہاں دلاتے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ لگائے جا، وہ باہر کیا ثواب ملتا کی نہیں کی۔ نماز کو آنے والوں کے لیے آپ چاہے لائٹ لگا دو یا ان کے لیے پنکھا لگا دو، پانی کا انتظام کرا دو، فرش کا انتظام کرا دو، یا ان کی گاڑیاں کھڑا کرنے کا انتظام کرا دو، یہ بھی تو کار خیر کی ہے، ثواب کا ہی کام ہے۔ انشاءاللہ مصلی مسجد کو آنے والے لوگوں کے لیے مدد ہوگی تو انشاءاللہ ثواب سے خالی تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ بھائیوں سے ہماری گزارش، کوئی ایک کرانا چاہے کرا دو، 2-3 افراد مل کر خرچ برداشت کرنا چاہیں 21,000 ماشاءاللہ ہمارے ساتھی، اللہ جزائے خیر دے، پورا کام اکیلے کرا لیں گے سردار بھی، اللہ قبول فرمانے۔ بس کوئی فخر کی بات مجھے تو بات دل میں اثر کر گئی، اللہ جزائے خیر دے، ہمیں امید ہے اللہ۔ دیکھیے ایک اور فخر کی بات، شان کی بات میں کرتا ہوں، فخر میری نہیں ہے آپ لوگوں کا، اس لیے میں بولتا ہوں۔ دیکھو جو میرا پرسنل ہوگا نا میں نہیں بولتا ہوں، جب میری وہ بات نکل جاتی ہے تب اس کو اوپر کرتا ہوں۔ جیسے زکات صدقے کی بات میں نے کہا، اللہ کے واسطے کوئی مجھے زکات میں سے اگر دیتے ہیں تو نہ دو، پتہ نہیں ہوگی آپ کی زکات، مجھے زکات نہیں لے سکتے۔ تو بہرحال ایک اور چیز، ہمارے یہاں جتنے بھی مانگنے والے چاہے مسجد کے ہو، مدرسے کے ہوں، یا ایسی غریب لوگ جو آتے نا، عام طور پر مشہور ہے سلم ایریا، اسلام منڈور دن میں لوگ سمجھتے ہیں، خدا کی قسم یہاں آنے والے کئی علماء نے کہا ہم شہر کی بڑی بڑی مسجدوں میں گئے، چندہ اتنا نہیں ہوتا جتنا یہاں ہوتا ہے۔ ہر نماز میں ماشاءاللہ 2,000 3,000۔ ایک مرتبہ عام دنوں میں ایک مولانا آئے ہوئے تھے، گھر کا مسئلہ تھا، پریشانی تھی، اتوار کی مغرب کی نماز کا موقع تھا، گھر کا کرایہ، ان کے بچوں کا گزر بسر اور ان کی علاج کا مسئلہ تھا۔ مغرب کی نماز میں، رمضان بھی نہیں، چندہ کرایا گیا، کتنا ہو آپ جانتے ہیں؟ 20 پر 2,000 چندہ ہو مغرب کی نماز میں، یہاں 20 پر 2,000 چندہ ہو۔ ساتھیوں چند دن پہلے 2 لڑکیاں آئی تھی، اسکول کی فیس، کالج کی فیس وغیرہ بول کے 16,000 چندہ ہو یہاں ایک نماز، مغرب کی نماز میں، جمعہ بھی نہیں، عام نمازوں میں جو کہ اکثر بڑا مجمع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کا احسان، دینے والے بندے ہمارے موجود ہیں، نوجوانوں میں، لوگوں میں ایسے جذبے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایسے موقع آتے دل کھول کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہر نماز میں رسیدیں لگی ہوئی آپ دیکھ لیجئے، دوسری جگہوں پر لوگ بتاتے ہیں شام کے لیے الحمدللہ بولتا ہوں، مجمع کو سمجھ میں آتی ہے بات تو لوگ دیتے ہیں الحمدللہ کہ ہر بندے کو 500 700 1000 2000 5000 ہوتا ہے چلتا ہمیشہ۔ اور دوسری جگہوں پر ہم نے سنا، لوگوں نے خود ہمیں بتایا، کیونکہ ہم تو جاتے نہیں ہیں، کہتے 5 روپے بھی نہیں ہوتا مولانا، بعض مسجدوں میں 5 روپے بھی نہیں ہوتا، دیتے چلی لوگ ایسے موقع پر الحمدللہ۔ پہلے اس سے پہلے ہم جانتے وہاں پر بھی ایسا ہی مسئلہ تھا، بہت لوگ دیتے تھے الحمدللہ۔ اللہ آپ کے دینے کو بے حد قبول فرمائے، آپ خوب دیتے رہیں، اللہ آپ کو نوازتا رہے گا۔ جو ضرورتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ایسی ضرورتوں کو سب پورا کرتے رہیں، اللہ آپ کی دنیا کی آخرت کی ضرورتوں کو پورا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے مسجد کے لیے خوب تعاون کریں، 2 حضرات سنت